زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہو ان کی زبانوں پر دعوے ہوتے ہیں۔ کچھ رشتوں کے نبھانے کے لیے لوگ پوری ایمانداری سے بے ایمانی کرتے ہیں۔ برباد کرنے میں بھی انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، گلے لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ یہ کہانی کا وہ کردار مگر باغی ہے، ضد پہ آئے تو کہانی سے نکل جاتا ہے۔ کیا بتاؤں کہ جو ہنگامہ بپا ہے مجھ میں، ان دنوں کوئی بہت سخت خفا ہے مجھ میں۔ جب کوئی تلخ ہونے کے بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ لے اس نے زندگی کی بہت ساری حقیقتوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا ہے۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پر دسترس پا کر چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو۔ گاؤں چھوڑ کر شہر آیا، فکر وہاں بھی اور فکر یہاں بھی ہے۔ وہاں فصلیں خراب ہو رہی تھیں، یہاں نسلیں خراب ہو رہی ہیں۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ موت سے زیادہ تکلیف دہ کوئی لمحہ ہے؟ فرمایا، ہاں، جب کوئی سفید پوش مجبور ہو کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ محبت میں سود جائز ہے، جو تمہیں تھوڑی محبت دے تمہیں اسے دوگنی محبت دو۔ جاہلوں کے سامنے اگر محبت کا نام لیا جائے تو ان کے ذہن میں فقط عورت کے وجود کا خاکہ بنتا ہے۔ روئے زمین پر کچھ معاشرے ایسے بھی ہیں جہاں دکھ، اذیت، دھوکہ یا تکلیف لوگوں کو دی جاتی ہے اور معافی خدا سے مانگی جاتی ہے۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت کہنے والوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ ہر شخص کی اپنی کہانی ہوتی ہے، وہ ایسا کیوں ہے اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو پرکھنے سے پہلے اس کے حالات کا مکمل جائزہ لیا جائے۔